امریکہ نہ برطانیہ، پاکستان کو ایک بار پھر سمندری لٹیروں کے خلاف کارروائی کے لیے بڑی ذمہ داریاں مل گئیں۔ پاکستان نے 11ویں مرتبہ سمندری لٹیروں کے خلاف کارروائی کرنے والی مشترکہ ٹاسک فورس کی کمانڈ سنبھال لی ہے۔ یہ ٹاسک فورس کیا ہے اور اس کی ذمہ داریاں کیا ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں۔ قزاقوں کے خلاف بنائی گئی کمبائنڈ ٹاسک فورس کی کمان 3 سے 6 ماہ کے لیے رکن ممالک کے مابین تبدیل ہوتی ہے۔ اس وقت 15 ممالک کمبائنڈ ٹاسک فورس کا حصہ ہیں۔ ان ممالک میں پاکستان، امریکہ، برطانیہ، ترکیہ، نیوزی لینڈ، تھائی لینڈ، ڈنمارک، فلپائن، برازیل، بحرین، جاپان، اردن، کویت، سنگاپور اور کوریا شامل ہیں۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 کی کمان اس سے قبل ترک بحریہ کے پاس تھی۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس 151 بنیادی طور پر بحری قزاقوں کے خلاف کارروائی کرتی ہے۔ اس کا ایک مقصد بلیو اکانومی کا تحفظ اور استحکام بھی ہے۔ مشترکہ ٹاسک فورس کی ذمہ داریوں میں انسانی سمگلنگ کی روک تھام اور غیر قانونی ماہی گیروں کے خلاف کارروائی بھی شامل ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق CTF 151 یعنی کمبائنڈ ٹاسک فورس یا مشترکہ ٹاسک فورس بنیادی طور پر CMF کمبائنڈ میری ٹائم فورس کا حصہ ہے۔ جیسے CTF 150 دہشت گردوں سے نمٹنے کے لیے ہے، اسی طرح CTF 151 بحری قزاقوں سے نمٹنے کے لیے بنائی گئی ہے۔ کمبائنڈ ٹاسک فورس خلیج عدن میں بین الاقوامی طور پر تجویز کردہ ٹرانزٹ کوریڈور IRTC پر گشت کرنے میں مدد کرتی ہے۔ ٹاسک فورس کی موجودگی نے 2010 میں اپنے عروج کے بعد سے خطے میں قزاقی کو نمایاں طور پر کم کرنے میں مدد دی ہے۔ سال 2010 میں 45 جہازوں کو قزاقوں نے لوٹا تھا۔ قزاقوں نے آخری جہاز اپریل 2017 میں لوٹا تھا اور آخری حملہ سال 2019 کے اپریل میں ہوا تھا، لیکن کمبائنڈ ٹاسک فورس نے اسے ناکام بنا دیا۔ صومالیہ کے ساحل سے دور جدید دور کی بحر قزاقی معاشی، سماجی اور سیاسی کشمکش کی وجہ سے اس خطے میں پروان چڑھی ہے، جس نے 1990 کی دہائی کے وسط سے ملک کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ خطے میں قزاقی کے عروج کو 1991 میں حکومت کے خاتمے سے براہ راست منسلک کیا جا سکتا ہے، جب گروہ مقامی قبیلوں کی وفاداری اور جنگجو قیادت کے تحت کام کرتے تھے، جو مقامی حکمرانی کے خلا کی وجہ سے سہولت فراہم کرتے تھے۔ سن 2000 میں صومالی خانہ جنگی کے دوسرے مرحلے کے دوران غیر ملکی بحری جہازوں نے مؤثر قومی کوسٹ گارڈ کی عدم موجودگی کا فائدہ اٹھایا اور صومالی ماہی گیری کے میدانوں کا غیر قانونی طور پر استحصال کیا۔ اور ساتھ ہی ساتھ غیر قانونی فضلہ بھی پھینکا جو مقامی ماہی گیری کے ذخیرے کو مزید کم کر دے گا۔ مقامی برادریوں نے حملہ آوروں کو روکنے کے لیے مسلح گروپ تشکیل دے کر جواب دیا۔ یہ ایک منافع بخش تجارت بن گئی، جہاں یہ گروہ تجارتی جہازوں کو ہائی جیک کرتے اور بھاری تاوان کی ادائیگی کا مطالبہ کرتے۔ اپریل 2019 میں صومالی طاس میں قزاقوں کی طرف سے ایک ناکام حملہ ہوا تھا، تاہم صومالیہ کے ساحل پر قزاقی کے آخری 2 کامیاب حملے 2017 کے موسم بہار میں ہوئے تھے اور یہ 2012 کے بعد پہلے کامیاب حملے تھے۔